مفتی صاحب حج کی فضیلت اور نہ کرنے کی وعید. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حج جس پر لازم ہوا وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے, عیسائی ہو کے مرے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. آگے قرآن کے الفاظ دیکھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے. کیا مطلب؟ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا استطاعت کے باوجود, اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے نا, مبہم ہوتے ہیں, تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ دھمکی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر تمہاری ضرورت, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام کا ایک رکن ہے. آج کیا ہوتا ہے, میں حج پہ جب گیا تھا, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے, اچھی بات ہے. نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے. میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے, سمجھتے ہو؟ جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو. اس کو ڈیلے کرتے ہیں, سارے کاموں سے فارغ ہو کر, بچیوں کی شادیاں, اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل, سوری غلطی سے نکل گیا, اپنی بھی شادی ہو گئی. کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی. اپنی بھی ایک شادی ہو گئی, اور پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو ہلا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے. کیا کریں یار, بوریت بہت ہو رہی ہے. اور تو غلبی ساری قسطیں ختم ہو گئیں, دیکھ لیا کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی, وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم, نئی فلم بھی دیکھ لی, ٹھیک ہے نا, سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار. اب بیگم کو مشورہ دو, چلیں حج پہ نہ چلیں. چلو ٹھیک ہے, کہاں چلتے ہیں؟ حج پہ. ٹھیک ہے بھائی, ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں, ہم خدا نہ خواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے. نیکی تو جس عمر میں کی جائے, جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں. لیکن یار تم باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, حج تم مؤخر کر رہے ہو جب ارطغرل ڈرامے کی ساری قسطیں ختم ہو جائیں گی. بری بات ہے نا یہ. جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا. دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے, تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے. جوانی میں چینج ہو گئے, آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا, بہت موقع ملے گا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے. تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی. جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا, وہاں پہ کیسا لاکھوں کا مجمع منا سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ, چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں. کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں. کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف. بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا, اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے ہوئے اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں, ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں. یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے. حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں, اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی. حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ, جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ. کیسے عجیب عجیب کام کروائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا لیا. 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے, بالوں کی کٹنگ, اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں. اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں. اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے. ابھی وہ جو آفس جس اسٹائل میں جاتے ہو نا, وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں, اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے. جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا, کیوں سجدہ کروں میں آدم کو, وائے, تو یہ نہیں پوچھتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. یہ حکم بظاہر زیادہ ہی لاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو, یہ اتنا ہی لاجیکل نہیں تھا.
لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے, میں کیوں سجدہ کروں. آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا کہ اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں, ذبح کر دیں. سوری, ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھی. کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا تجھے کاٹ دوں. بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بھائی کاٹ دیں, آپ میرا گلا کاٹ دیں, ذبح کر دیں. تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے. تو آپ جاتے ہیں حج پہ, وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو, آپ رمی کرتے ہو, وہاں شیطان نہیں ہے, وہ تو ایک نشانیاں ہیں 3, لیکن آپ پتھر مارتے ہو, رمی کرتے ہو. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی, جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو, کیا بگاڑا اس نے. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا, پتھر اٹھا کے مارے. اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو. اب اے اللہ, وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے, وہاں تو سچی مچی کا شیطان تھا, میں کیوں کنکریاں پھینکوں. تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے, شیطان کی. کیسا عجیب حکم ہے, جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں. یا تو ہوتا نا وہ اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے, ایسے ایسے پھینکنی ہے جا کے. حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہو, خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے, ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے. کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا آرڈر ہے. لباس اتار لیا اپنا, کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا, 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض, ایسا سکون ملتا ہے یار. میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا, کیونکہ رش اتنا بہت, جتنا بھی وی آئی پی حج ہو ٹینشن ہوتی ہے. پھر مینا میں میرا بستر لگ گیا ایک صاحب کے ساتھ, وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی کہ دیکھ لے بھائی, یوں کر کے سو رہے ہیں, ان کی بغلیں ماشاءاللہ. میں نے کہا یار اس کو اب کیا کرے آدمی, ان کو کیا کرے یار, یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی. نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے, کسی کی بغلیں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس کا کیا ہے. انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے. لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے, تجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا ٹھٹا اڑو, یہ کیا مجھے بغل دکھا رہے ہیں, بازو نیچے کر. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. اللہ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہیں گے کیوں کیا تو کس کی فہرست میں, شیطان نے کیوں کیا تھا. نہیں, جھگڑا وگڑا نہیں ہے, جو جیسا ہے برداشت. ٹریول ایجنسی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے, چپ, آ کے پھر کلاس لو ان کی. یہاں پہ ٹریول ایجنسیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہے آنے کے بعد کون پوچھتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہوگا کیوں کی اجازت نہیں ہے, کیوں والا کام شیطان کا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کوئی گناہ نہیں کرنا, بد نظری نہیں. موقع بد نظری کے بہت ملیں گے, نا 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 نا, یہاں آپ کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں بھی نہیں ہے لیکن یہاں زیادہ گناہ ہے. اپنی بیوی سے بھی آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے وہاں پہ احرام کی حالت میں, تو نامحرم سے کیسے آپ لذت حاصل کر سکتے ہو. تو پھر احرام کی چادریں بنوائی جا رہی ہیں, خوشبو لگانے پر پابندی, بال توڑنے پر پابندی, جوئیں مارنے پر پابندی. اب تو بڑا وی آئی پی حج ہو گیا. صحابہ کرام کے تو 1-2 مہینے کے احرام ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ کے سروں میں نا جوئیں گر رہی ہوتی تھی نیچے, ٹھیک ہے نا. قربانی کرو, حلق کراؤ, اب کیا کرنا ہے, اب طواف زیارت کرنی ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ اتنا رش ہوتا ہے, ان 3 دنوں میں کیوں کا بول دیا تو کس کی لسٹ میں آ جاؤ گے. کیوں نہیں, جاؤ طواف زیارت کرو. اتنی پبلک, 3 عظمت والے دن ہے نا, یہ ایام نہر عظمت والے دن ہے. پھر کیا کریں, طواف زیارت کر کے واپس آ جاؤ مینا. ابھی تو آئے تھے, اللہ نے کہا اب واپس جاؤ, بس جو میرا بندہ ہوگا وہ یہ کام کرے گا. آخر میں اینڈ کیا نکلتا ہے, پروٹوکول کیا ملتا ہے آپ کو, جب آپ نے اتنی قربانیاں دی, عرفات کا وقوف کیا آپ نے. عرفات میں لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے. عرفات کا وقوف بھی کر لیا, قربانی بھی ہو گئی. اس کے صلے میں اب ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اب میرے بندوں کو مفت کھجوریں بانٹی جائیں, میری طرف سے آرڈر ہے. نا, اللہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا تمہارا ٹنڈ, جو تھوڑی بہت پرسنالٹی تھی بالوں کی وجہ سے, وہ بھی بولو, جب وہاں سے آؤ گے سر چمک رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا, آپ جاتے ہوئے تو آپ ایسے اتنے حسین نہیں تھے.
کچھ لوگ یہ شعر ہے صحیح، لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں، حج یا عمرے میں حلق کرانا، ٹنڈ کرانا ضروری نہیں ہے، قصر بھی کرا سکتے ہیں، ثواب 3 گنا زیادہ ہے حلق کرانے میں، سمجھتے ہو؟ لیکن قصر کرانا بھی کیا ہے، بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کرنا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ تو جو کام جائز ہوتا ہے اس پہ کسی کو ملامت نہیں کی جاتی۔ میں نے جب پہلی بار حج کیا، میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے، میں نے ان بالوں کی قربانی دے کے ٹنڈ کرا لی۔ آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے بال ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، ہم نے ٹنڈ کرائی، ہم نے کہا یار یہ سنت ایک دفعہ ہم زندہ کریں گے، حلق کی سنت، ٹنڈ کرا لی ہم نے۔ عمرے میں بھی ٹنڈ کرائی، حج میں بھی ٹنڈ کرائی۔ دوبارہ میں عمرے پر گیا، میں نے ٹنڈ نہیں کرائی، میں نے قصر کرا لیا۔ میں نے کہا چلو حلق کی سنت زندہ کر دی ایک دفعہ، اب ہم قصر کرا لیتے ہیں تاکہ گھر میں تھوڑی سی عزت ہو ہماری۔ اسی کی وجہ سے تھوڑی سی عزت گھر میں شادی شدہ آدمی کی کہاں کیا عزت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، تھوڑی سی بالوں کی وجہ سے عزت رہ گئی ہے، وہ بھی ٹرینڈ کرا لی تو ختم ہو جائے گی، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو تھوڑی سی تو دہشت رہے نا، جڑ سے تھوڑی خاتمہ کرنا ہے دہشت گردی۔ خیر بہرحال ثواب حلق میں ہی زیادہ ہے، ٹرینڈ کرانے میں ہی زیادہ ہے، لیکن میں نے کہا اب میں عمرہ کرتا ہوں تو حلق کراؤں گا، تو قصر کراؤں گا، قصر کرا لیا۔ جہاز میں لوگ تانے دے رہے تھے مجھے، یار آپ مولانا ہو، آپ نے عمرہ کیا ٹنڈی، یہ کیسا عمرہ ہے، یہ کیسا عمرہ ہے؟ تو یہ پھر شرعی حدود سے کیا ہے، زیادتی ہے۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کو ملامت کرنے کا حق، میں نے کہا اب تو میں قصر ہی کراؤں گا، کیونکہ آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے اس پہ، میری مرضی۔ تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض دفعہ بعض لوگ، میں جب جدہ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہاں 5-6 سال سے جاب کر رہے ہیں، عمرہ نہیں کر رہے۔ وہ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے عمرہ یار، تمہارے تو حرم اتنا قریب ہے۔ کہہ رہے ہیں یار ٹینڈ کرانی پڑے گی، ہم نہیں کرا سکتے۔ میں نے کہا قصر کرا لو یار، بعض لوگ ٹینڈ نہیں کرا سکتے، ان کو کہہ رہے ہیں یار نہیں ہم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹینڈ میں بہت عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ نے آپشن دیا ہے تو چلو، میں نے کہا یار بالوں کی قربانی نہ دو، یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے نا، تو قصر کرا لو۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قصر بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ حج عمرے سے اس وجہ سے رک جائیں کہ ٹنڈ کرانی پڑے گی، یہ غلط ہے۔ عمرہ کریں، ٹنڈ سے اگر آپ کو بہت زیادہ نفرت ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ کرا لیں، قربانی دے دیں اللہ کی خاطر۔ لیکن اللہ نے آپشن دیا ہے کس کا، قصر کا بھی آپشن دیا، ایک پورے کے برابر بال چاروں طرف سے کاٹ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو آئندہ اگر میں گیا تو میرا ارادہ ہے قصر کرانے کا، کہ قصر کرا لوں گا، تو ایسا نہ ہو میں عمرے سے یا حج سے آؤں آپ بولیں یار یہ تو ویسے جیسے گئے تھے ویسے، تو آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ میرے بال، میری ٹنڈ، میری مرضی، میری جیب کے ریال پیسے، میں ٹنڈ کراؤں یا میں قصر کراؤں۔ ہو سکتا ہے ٹنڈ کرا لوں میں کہ یار قربانی دے دو، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ، ایسی کی تیسی، بعد میں دیکھیں گے ہوتا کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے قصر کر لیں۔ تو اپنے کسی کے ذاتی معاملات میں دخل انداز، کیونکہ میں پہلے جب عمرہ کیا نا، لوگ مجھے ہر آدمی یہ کیسا عمرہ ہے یار، آپ کے تو سر پہ اسی طرح بال لٹک رہے ہیں، یہ کیسا عمرہ ہے یار، یہ کیسا عمرہ ہے یار۔ تو اعتراض کرنے کی میرے بھائی اجازت نہیں ہے، یہ پھر بدعت ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو؟ جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کو دیکھو، پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے نا، نہ رکھے تو آپ کیسے کیوں نہیں رکھا بھائی سنت ہے ہی اسی لیے کہ کوئی دوسرا طنز نہ کر سکے۔ یار رمضان کا چھوڑ دے تو آپ پوچھیں یار فرض ہے، یہ کیسے چھوڑ دیں، مسلمان ہو کے روزہ چھوڑ رہے ہو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی حج کے لیے پیسے جمع کیا کرو، حج پہ جایا کرو، یہ تو بڑی پیاری عبادت ہے، اس ایسی یونیک عبادت ہے، یہ دیوانوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے اس سے زیادہ ذائقے والی، لطف والی عبادت کوئی ہے نہیں۔ جب بھی کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے، میرا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اس کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیت اللہ کا حج مل جائے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی خالص محبت ہے نا، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کسی طرح بیت اللہ چلا جاؤں۔